آپ کو لے کر آؤں گا. سمجھ گئے آپ؟ اور ماشاءاللہ آمادہ ہے, ایک ایک ذہن متوجہ ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. ظاہر بھائی یہ 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے, محراب پر, طاقوں میں, دیواروں میں, چھتوں میں, جہاں جہاں جس کو جگہ ملی. کوئی چھوٹا سا قبیلہ تھا اس کا چھوٹا سا بت تھا, کوئی بڑا سا قبیلہ تھا اس کا بڑا بت تھا. اب میں کوئی شعر تو پڑھ نہیں سکتا یہاں, مجھے تو ایک بات کہنی ہے, سمجھ لیں آپ, غور کر لیں. بات مجھے تاریخی کہنی ہے, شاید اس سے بڑی بات نہ کہہ سکوں اگر مولا نے مدد کی اور آپ نے پوری توجہ فرمائی. بھائی 360 بت تھے خانہ کعبہ کے چاروں طرف رکھے ہوئے تھے, چاروں طرف, اوپر نیچے دائیں بائیں, بت ہی بت. اور پتہ نہیں کب سے رکھے تھے کمبخت, ہاں یہ تاریخ نہیں بتاتی, پتہ نہیں کب سے رکھے تھے اپنے بنائے ہوئے. بت کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے نا, اسے جب بنا دیا بن گیا, جب بٹھا دیا بیٹھ گیا, جب اٹھا دیا اٹھ گیا, جب بیچ دیا بک گیا, جب کھا لیا ہضم ہو گیا. بت تو کہتے ہی اسے ہے نا بیچارے کو کہ جسے جب بٹھا دو بس بیٹھ گیا, جب بنا دو بن گیا, جب توڑ دو ٹوٹ گیا. بڑی توجہ جانا. تو یہ بت اتنے سارے, آخر جو یہ ہسٹری آف سارسنس میں جو یہ آپ کو ملیں گے جملے دوستو, پڑھے لکھے زمانے میں رہتے ہو, ایکیڈمک ایج میں ہو, مون لائٹ میں رہتے ہو, چاند کی روشنی میں ہو, یہ کوئی جہالت کا دور تو نہیں ہے, تاریکی کا دور تو نہیں ہے, علم کا دور ہے, دلیل کا دور ہے. مجھے بتاؤ, مجھے سمجھاؤ, یہ 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے گئے تو کوئی 2-4 قبیلے تو بت پرست نہیں تھے, 360 قبیلے تو کم سے کم ہوں گے نا. ہر قبیلے کا ایک بت تھا. اب جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا, جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا. چھوٹے قبیلے کا چھوٹا بت چھوٹی جگہ پر. آئے گا تاریخی نعرہ, مجھے فیصلہ تو لینے دیں, کافر کون ہے دیکھے تو صحیح نا, فیصلہ دوں گا. تو جو چھوٹا قبیلہ تھا اس کا چھوٹا بت تھا, چھوٹی جگہ پر رکھا تھا. جو اس سے ذرا بڑا قبیلہ تھا اس کا ذرا بڑا بت تھا, وہ ذرا اور اونچائی پر رکھا تھا. جو اور ذرا بڑا بت تھا وہ اور ذرا اوپر رکھا ہوا تھا. جو اور ذرا بڑا بت تھا وہ اور رکھا ہوا تھا. اس طرح سے 360 رکھے ہوئے تھے, مگر ان 360 بتوں میں 3 بت بہت بڑے تھے. I'm giving you the history references, بیان آرگومنٹس, پوری توجہ پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں. 3 بڑے بت تھے جو سب سے اوپر رکھے ہوئے تھے, لات, حبل, منات. یہ 3 بڑے بت تھے جو سب سے بلندی پر رکھے تھے. ظاہر ہے کہ ان کا سب سے بلندی پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑے قبیلوں کے بت ہوں گے, بڑے طاقتور قبیلوں کے بت ہوں گے, بڑے طاقتور قبیلوں کے بت ہوں گے. جو سب سے بڑے قبیلے تھے ان کے بت ہوں گے. تو سارے قبیلوں کے 360 قبیلوں میں طے ہو گیا نا کہ جتنے بت پرست قبیلے تھے اللہ کے گھر میں ان سب کے بت رکھے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنے اپنے نام کے بت, اپنے اپنے قبیلوں نے اپنے اپنے نام کے بت وہاں رکھ کر اپنی بت پرستی کا اعلان کیا ہوا تھا. ہر ایک کا بت الگ الگ تھا. یعنی جتنے قبیلے بت پرست تھے, جتنے قبیلے بت پرست تھے, جامع ازہر سے لے کر ریاض یونیورسٹی تک, ریاض یونیورسٹی سے لے کر مکتبہ دارالعلوم دیوبند تک, دارالعلوم دیوبند سے لے کر مکتبہ تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی تک, مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر منصورہ کے جہنم تک, منصورہ سے لے کر رائے کے ریگستانوں تک, عرفان حیدرآبادی اپنی پوری طاقت سے اعلان کر رہا
ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. ہم بیٹھے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ساری رات بیٹھا ہوں، اٹھے کوئی ثابت کرے کہ ابو طالب کے قبیلے کا کوئی بت تھا، عبد المطلب کے قبیلے کا کوئی بت تھا، ہاشم کے قبیلے کا کوئی بت تھا، عبد مناف کے قبیلے کا کوئی بت تھا، نسل ابراہیم سے کوئی بت تھا، ذریت ابراہیم کا کوئی بت تھا. بت قدوں میں پیدا ہونے والے بورچی خانوں کی اولادوں، توجہ ہے نا؟ ہم سے کہا جا رہا ہے سنو، ہم پیش کر رہے ہیں، ہم قرآن سے دلیل دے رہے ہیں. We have got no need to write down on the walls the bloody slogans. کوئی ضرورت نہیں ہے یہ حرام زادے قسم کے نعرے جو دیواروں پر لکھے جا رہے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے لکھنے کی. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دیواروں پر نعرے لکھیں، کسی کو کافر کافر کہیں؟ دیواروں پر نعرے لکھ کر ہمیں وہ کافر کہہ رہے ہیں جنہیں کسی کتاب میں ہم کافر ثابت ہوتے نظر نہیں آتے. اس لیے دیواروں پر ہمیں کافر لکھ رہے ہیں. ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے جب قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ. میں ابھی ثابت کرتا ہوں، ابھی ثابت کرتا ہوں. توجہ توجہ. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم نے آج تک کسی دیوار پر نہیں لکھا. ہم بھی پلٹ کر لکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم نے نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو قرآن کی ایک آیت موجود ہے. لا کوئی قیامت تک قرآن کی اس تفسیر جو میں نے یہاں حسینیہ ہال میں جس کی تفسیر نامکمل چھوڑی تھی اور وعدہ کیا تھا، ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. This is more than enough. ایک آیت کافی ہے بس سارے جواب کے لیے. جواب اس آیت کا جہاں قرآن نے کہا بتحقیق وہ لوگ جو کافر تھے، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا. ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. اب میں اپنے بھائی محسن نقوی سے زیادہ ریشمی لفظ تو بول نہیں سکتا، وہ تو شاعر آدمی ہے. یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اب ترجمے میں شاعری کیا کروں میں؟ آپ سمجھ لیں نا خود ہی. وہ لوگ جو کافر تھے، ثم آمنوا، اس کے بعد وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا. آپ نے نہ ہلنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. اتنی خوبصورت آیت پڑھ رہا ہوں، غور کرتے جائیں نا، بس غور کریں. ہاں یہی توجہ تمہیں چاہیے نا. بتحقیق وہ لوگ جو کافر تھے، ثم آمنوا، وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا. اللہ کی قسم ساری رات یہی آیت پڑھتا رہوں گا اگر آپ نے غور نہیں کیا تو. نہیں لیکن غور نہیں کر رہے آپ. اور آپ کو سلامت رکھے دار محترم. اس لیے کہ بندش کو جس معیار پر جانا تھا وہ تو جا چکی. مجھے تو ایک خوبصورت سا تاریخی نتیجہ دینا ہے اور بہت سے فیصلے یہی سے لینے ہیں اور یہی سے بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ حسن میں پہنچنا بھی ہے آج کی مخصوص تاریخ کے حوالے سے. ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. وہ کافر تھے، ایمان لائے، پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہوئے. 3 times، 3 دفعہ کافر ہو کر ایمان لائے. لیکن آخر میں جو اینڈ ہوا ہے نا، اینڈ جسے اینڈ کہتے ہیں، END، اینڈ نہیں، جو اینڈ ہوا ہے نا، انجام جو ہوا ہے، اس کے ترجمے پر اگر سارا مجمع نہ چھلکے تو پھر وارثان قرآن کے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ ثم ازدادوا کفران. اور اس کے بعد وہ آخر میں تو ایسے کافر ہوئے کہ پھر انہیں مسلمان ہونا نصیب ہی نہیں ہوا. یعنی نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے
محمد وعلى محمد بلندر صلوات. فیصلہ آباد سے آئے نا بھائی، میرے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا نا کہ ملک کے گوشے گوشے سے دوست احباب آئے ہوئے ہیں. پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں. راولپنڈی سے، چکوال سے، ٹیکسلا سے، لاہور سے، ملتان سے، کراچی سے، سندھ سے، تمام علاقوں سے میرے دوست آئے ہوئے ہیں. ڈیرہ غازی خان سے صرف محسن نقوی آیا ہوا ہے اور نہیں. اللہ کے کوئی دوسرا ہے تو مجھے بتائے. محسن نقوی کے علاوہ کوئی ہے ڈیرہ غازی خان سے؟ مجال ہے یہ لوگ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں. نکلتے ہی نہیں بیچارے، پردیسی ہو جاتے ہیں نا ڈیرے سے نکلتے ہی. ڈیرے سے نکلتے ہی سلام سے آپ محمد علیہ محمد پر جو ہے نا نکلنا نہیں چاہتے. خیر آپ ذرا توجہ فرمائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، اب میں اس پر دلیل دینا چاہتا ہوں اور پوری توجہ. یہی آیت پر مرکز و محور ہے اور اسی پر نتیجے، ایک کچھ تاریخی نتیجے آپ کی خدمت پہ. وہ لوگ جو کافر تھے، مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، پھر کافر ہوئے، پھر مومن ہوئے، پھر کافر ہوئے، پھر مسلمان ہوئے. ثم ازدادوا کفرا. اور اس کے بعد تو ایسے کافر ہوئے کہ ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. ثم ازدادوا، دادو ان کے کفر میں اضافہ ہی، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. پوچھنا چاہتا ہوں صاحب تفسیر کبیر سے لے کر صاحب تفسیر صغیر تک، صاحب تفسیر صغیر سے لے کر صاحب تفسیر جلالین تک، صاحب تفسیر جلالین سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک، ڈپٹی نذیر احمد سے لے کر سر سید احمد خان کے تفسیری نوٹ تک، سر سید احمد خان سے لے کر قاری محمد طیب ناظم اعلیٰ دارالعلوم دیوبند تک، ناظم اعلیٰ دارالعلوم دیوبند سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی تفہیم القرآن تک، مجھے بتاؤ اس آیت کی تفسیر بتاؤ. بڑی غلط فہمی ہے تمہیں قرآن فہمی کی. بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ. بڑی غلط فہمی ہے تمہیں قرآن فہمی کی. مجھے اس آیت کی تفسیر بتاؤ. کیا ہے یہ آیت کہ لوگ کافر تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے؟ کیوں ہوئے کافر دوبارہ؟ چلو کافر تھے وہ تو پیدائشی مجبوری تھے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. تیار ہے سننے کے لیے؟ آمادہ ہے؟ بالکل پوری توانائیوں کے ساتھ. تاریخی فیصلہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. چلو کافر تھے وہ تو پیدائشی مجبوری تھی، وہ تو پیدائشی مجبوری تھی کہ کافر تھے. مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، پھر کیوں کافر ہوئے؟ کیا پرابلم ہو گیا تھا؟ یہ فلور کراسنگ کیوں کی؟ یہ ہارس ٹریڈنگ کیوں ہوئی؟ یہ پارٹی کیوں بدلی؟ یہ پرچم کیوں بدلا؟ یہ راستہ کیوں بدلا؟ اچھے خاصے مسلمان ہو گئے تھے، مصیبت کیا آئی تھی دوبارہ کافر ہونے کی؟ جب تک ایک ایک ذہن متوجہ نہیں ہوگا میں اس پہ آگے نہیں بڑھوں گا. دوستو بڑے اطمینان سے مجھے گفتگو کرنا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. لوگ کافر تھے ٹھیک ہے مان لیا، لیکن مسلمان ہوئے یہ بھی مان لیا. کیسے بھی ہوئے، جیسے بھی ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ پھر کافر کیوں ہو گئے؟ That's pin drop silence. لوگ کافر تھے، مسلمان ہوئے، ثم کفروا، اس کے بعد پھر کافر ہو گئے. کافر لوگ جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے پھر صلح حدیبیہ میں محمد مصطفیٰ کی صلح پہ شک کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، یا رسول اللہ جتنا شک مجھے آج آپ کی نبوت میں ہوا اتنا پہلے کبھی نہیں تھا. تھا تو پہلے بھی، آج کچھ زیادہ ہو گیا. ثم کفروا. توجہ ہے، پہلا مرحلہ، پہلا مرحلہ، پہلا مرحلہ. توجہ توجہ، دیکھتے جائیں دوستو. ٹھہرو ابھی نعرہ نہیں، ابھی نہیں. ہاں ایک نعرہ آنے دو پوری طاقت سے. اب یہ نتیجہ سنو. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے نوجوان دوستوں کو عزیزان محترم آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے جذبوں کی نظر، آپ کی توانائیوں کی نظر، اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے. کافر تھے، مسلمان ہو گئے،
सुलह हुदैबिया में रसूल रिसालत में शक किया, सुम्मा कफरू, फिर काफिर हो गए, फिर माफी मांग ली, सुम्मा आमनू। अब रहमतुल आलमीन थे ना, अरे गौर फरमाए, शान रिसालत देखे, फिर माफी मांग ली, सदका दे दिया, बकरे खराब कर दिए, भेड़े दे दी, 100 ऊंट दे दिए, तारीफ पढ़ रहा हूं, 100 ऊंट दे दिए, कफारा दे दिया, कफारा दे दिया, या रसूलल्लाह अब कभी शक नहीं करूंगा, सुम्मा आमनू, माफ कर दिया, चलो जाओ, सुम्मा आमनू, फिर मोमिन हो गए, फिर मुसलमान हो गए। लेकिन कुरान कहता है सुम्मा कफरू, दूजी बारी देखे ना, दूसरी मर्तबा फिर काफिर हो गए, फिर काफिर हुए। तलाश करो तारीख से हवाला नहीं दूंगा, कुरान से हवाला दूंगा। लेकिन अगर मोची दरवाजे के तुरक दीवार में लको तक फैले हुए मोमिनीन इस आयत पर तवज्जो कर ले तो जाने मोहतरम मेरी और आपकी शफाअत का जरिया होगा, और बारगाह मोहम्मद मुस्तफा में, अहमद मुस्तफा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन सलात भेजे सरकार सल्लल्लाहु। ये हमारा नजरान अकीदत होगा। तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से मौला आप सबको सलामत रखे। ताहत नजर इस जुमले पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। दूसरी मर्तबा क्या कयामत आई, अच्छे खासे काफिर थे, फिर मुसलमान हो गए। मैंने जानबूझ के कहा है जी। फिर उसके बाद मुसलमान हो गए, फिर नबूवत में शक किया, फिर काफिर हो गए, फिर माफी मांग ली, फिर मुसलमान हो गए। लेकिन कुरान कहता है सुम्मा कफरू, उसके बाद फिर काफिर हो गए। अब क्यों काफिर हो गए? तो कुरान ने कहा, मुहद्दिस देहलवी की रिवायत से आयत को मिलाऊंगा। मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुवा मुसलमानों के मुजद्दिदे दीन हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब अली की जुल्फकार के सदक़े में हारी हुई जंग दोबारा जीत ली गई और गए हुए लोग खैरियत से वापस आ गए और सारी सिपाही सहाबा रसूल अल्लाह के खेमे के गिर्द बड़े इत्मीनान से तलवारें म्यानों में डालकर खड़ी हो गई। तो मुहद्दिस देहलवी के जुमले हैं, असल सिपाही साहबा तो वही थी ना भाई, ये तो अंजुमन है, ये सिपाह कहाँ है? आप गौर फरमाइए, जब सब गए हुए लोग वापस आ गए, मुहद्दिस देहलवी के जुमले यही से आयत ला रहा हूं अज़ान मोहतरम इस आयत की तफसीर में, इसलिए कि आयत आयत की तफसीर करेगी, आयत आयत के माना बताएगी, आयत आयत का मफहूम बताएगी। जब सब वापस आ गए तो मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, पैगंबर इस्लाम ने पूछा, या अली जब सब चले गए थे तो तुम क्यों नहीं गए? ये पैगंबर का सब है। जब सब चले गए थे तो विदाउट एनी एक्सेप्शन सब चले गए थे। जब सब चले गए थे तो तुम क्यों नहीं गए? अली ने कहा, या रसूलल्लाह आकफर बादल ईमान, मौला क्या ईमान के बाद काफिर हो जाता? क्या आपको छोड़कर काफिर हो जाता? क्या आपको पुष्ट दिखाकर काफिर हो जाता? क्या आपका साथ छोड़कर काफिर हो जाता? क्या आपको तनहा छोड़कर काफिर हो जाता? इधर अली की जबान से ये जुमला निकला, उधर जिब्रील सूरह मुबारक